علامات قیامت کی آخری علامت کا ذکر کیا تھا۔ علامت نمبر 10، نفخہ صور پھونکا جائے گا۔ سامعین، جمعے کا دن ہوگا، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی۔ صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے کہ اچانک ایک آواز لوگوں کو سنائی دے گی، یہی نفخہ صور ہوگا جو اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تمام روئے زمین کے لوگ اسے سنیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ آواز بلند ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ آسمانی بجلی کی کڑک کی مانند اتنی بلند ہو جائے گی کہ تمام مخلوقات مر جائیں گی۔ سمندر ابل کر خشکی پر چڑھ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گی، زمین جا بجا شک ہو جائے گی۔ پھر آواز اتنی بلند ہو جائے گی کہ آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور سوائے اللہ پاک کے اور کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ بادشاہان سلطنت، آج کس کی سلطنت ہے؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک خود فرمائیں گے کہ سلطنت صرف اللہ یکتا و قہار کے لیے ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ اللہ پاک زمین و آسمان بنائیں گے اور فرشتوں کو زندہ کریں گے۔ زمین کھینچ کر لمبی اور ہموار کر دی جائے گی۔ زمین پر کوئی درخت یا پہاڑ نہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک کا حکم ملتے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے زمین پھٹے گی اور مردے اپنی قبروں میں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ ہر نبی کی امت اپنے پیغمبر کے پاس جمع ہو جائے گی اور حشر برپا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ سامعین، یہ بات اب ہر ایک کی زبان پر ہے کہ دنیا ترقی کی انتہا کو چھو رہی ہے۔ سائنسی کرشمے ہوں یا معاشی ترقی، ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی ہو یا کسی بھی قسم کی عسکری صلاحیت، علم و ادب کا سمندر ہو یا فلسفے کا میدان، ریاضی و طبیعیاتی علوم ہوں یا کیمیاءدانی، فضاء و خلا کی تحقیق ہو یا بحر و بر کی تسخیر، غرض یہ کہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں انسان نے مخیر العقول ترقی کر لی ہے۔ سامعین، ایک اوسط ذہن رکھنے والا انسان بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اس سے زیادہ ترقی بھی ممکن ہے؟ ہر چیز اپنے نقطۂ عروج پر ہے۔ غیر اخلاقی اعمال و افعال میں بھی دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ تمام قسم کی برائیوں میں پچھلی امتوں سے بازی لے گئی ہے۔ ہر وہ برا عمل کہ جس کے نہ چھوڑنے پر اللہ پاک نے اس امت کو تباہ کر دیا، وہ جملہ برے اعمال و افعال ہم میں موجود ہیں۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 36۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ میرے معزز سامعین، یہ سب کچھ تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس آخری وقت کے حالات سے آگاہی ہونی چاہیے تاکہ جب تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے تو کم از کم ہمیں یہ تو علم ہو کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے اور کس راستے پر چلنا ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں واضح اشارہ دے دیا گیا ہے کہ مسلمان امت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، مومنین کا خیمہ اور منافقین کا خیمہ۔ مومنین امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی جماعت میں ہوں گے، جبکہ منافقین دجال کے چیلوں کے ہمنوا اور دوست ہوں گے، جیسے کہ آج بیشتر اسلامی ممالک کے حکمران دراصل ان کے دوست ہیں۔ اس لیے جو ان کا دوست ہوگا اسے حضرت امام مہدی کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے اور ہمارا اعمال نامہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے اور اللہ پاک اور اس کے آخری رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔ اپنے روز و شب کے تمام معاملات میں یہود و نصارہ کی دی گئی اس نئی تہذیب کی تقلید کے بجائے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے، کیونکہ صرف اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ نماز جو کسی طور پر معاف نہیں۔ آج ہمارے ملک میں کتنے فیصد لوگ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہر صورت صاحب نصاب نے ادا کرنی ہوتی ہے، کتنے فیصد لوگ ادائیگی کر رہے ہیں؟ قارون کو زکوٰۃ کا منکر ہونے کے سبب ہی زمین میں دھسا دیا گیا تھا، ورنہ وہ اہل ایمان تھا اور وہ ایک بہترین حافظ تورات بھی تھا۔ سامعین، یہ آج ہمارے معاشرے میں چھائی ہوئی نفسا نفسی اور بے حسی اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ جہاں بے حسی عام ہوتی ہے وہاں اللہ کی ناراضی کسی نہ کسی شکل میں ضرور آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو مقربین کا درجہ کیوں ملا؟ کیونکہ وہ صبح سے لے کر رات سونے تک دوسروں کے کام آتے تھے۔ انہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ وہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پروانے تھے جو ہمہ وقت آقائے نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نثار رہتے تھے۔ یہ تھا وہ معاشرہ جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمایا تھا، اور پھر روئے زمین نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مسلمانوں کی حکومت 23 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کی تقلید کرتے ہوئے ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا پورا خیال کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ یہی مسلمان دوبارہ اپنے ماضی کی طرح ناقابل تسخیر قوت بن جائیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی فکر میں لگ جائیں گے تو اللہ پاک بھی ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے تھے دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی آخری قسط۔ اب ہماری یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔